لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اب آپ کے سامنے جناب قبلہ اصغر علی یزدانی صاحب اس خود سے علی تک صاف فرمائیں گے۔ ان کی آمد پر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ملت اسلامیہ کے تمام افراد جو اس وقت ہمارے اس جلوس میں، اس ریلی میں تشریف فرما ہیں، ان کے توسط سے پوری ملت اسلامیہ قرآن حکیم کی اس آیت کے تناظر میں گزارش کی جا رہی ہے تو حکم خدا بندی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو، تفرقے میں نہ پڑو۔ یوم القدس کے عنوان سے آج کی یہ ریلی برآمد کی گئی اور اس کے حوالے سے پیغام ملت اسلامیہ کو یہ دیا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ ہم ہمیشہ مظلوم کے حامی ہیں اور ہر ظالم کے مخالف ہیں۔ ملت تشیع کا ایک ماٹو ہے، ملت تشیع کا ایک بہترین اصول ہے کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہر مظلوم کے حامی رہو اور ہر ظالم کے مخالف رہو۔ اور دوسری بات بیت المقدس کے حوالے سے جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی اور انہی کے کہنے سے یہ ریلیاں شروع ہوئی، انہی نے ابتدا کی تھی، اور اس کے حوالے سے یہ بات بڑی واضح طور پہ کھل کے ہوئی کہ جب تک ملت اسلامیہ وحدت کا شکل جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہوتی، وحدت اختیار نہیں کرتی، متحد نہیں ہوتی، اس وقت تک عالم کفر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات امام خمینی نے فرمائی تھی اور وہ چلتے چلتے ہر مرتبہ دہرائی جاتی ہے کہ اگر ملت اسلامیہ کے افراد مل کے، جتنی ملت اسلامیہ ہے، اگر وہ مل کے ایک ایک گلاس بھی پانی کا اسرائیل کی طرف پھینک دیں تو وہ اس پانی میں بہہ جائے، وہ قائم نہ رہ سکے۔ لیکن ہمارے اختلافات، ہماری وحدت کا نہ ہونا اس بات کا سبب ہے کہ ملت اسلامیہ دن بدن جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے، دن بدن جو ہے وہ اپنی بے عزتی کا سبب جو ہے وہ بن رہی ہے۔ تفریق در تفریق کا ہم شکار ہیں۔ ملت اسلامیہ میں کبھی کسی قسم کا اختلاف آتا ہے، کبھی کسی قسم کا اختلاف آتا ہے۔ جہاں قبلہ اول کی آزادی ہمارے لیے مقصد و محور ہے آج کی ریلی کا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے بھی ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جب تک پاکستانی اور ملت اسلامیہ کے تمام افراد متحد و متفق نہیں ہوتے، اس وقت تک پاکستان جو ہے اس کو صحیح سالم آگے لے کے چلا نہیں جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام قوتیں کہ جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں، وہ مختلف حوالوں سے اب پاکستان کو جو ہے وہ تباہی کے دھانے تک لے کے جا رہی ہیں، اور ان میں خاص طور پہ وہی فکر کہ جو ابو سفیانیت والی فکر ہے، جو بنی امیہ والی فکر ہے، وہ آج تک اسلام کو پنپنے نہیں دیکھ رہے، لہذا وہ مسلسل مسلمانوں کے بھی مخالف ہیں، ملت اسلامیہ کا قتل بھی کر رہے ہیں اور ملت اسلامیہ کے درمیان تفریق بھی پیدا کر رہے ہیں۔ تمام ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ وہ وحدت کو اختیار کریں، اتحاد کو اختیار کریں، اسی میں ملت اسلامیہ کی عزت ہے، اسی میں پاکستان کی عزت ہے، اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں مظلومیت کی ہے۔
حمایت ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر بیت المقدس کے عنوان سے نکلنے والی ریلی میں یہ مسلسل اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم صرف قبلہ اول کی بحالی اور قبلہ اول کی آزادی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم کشمیریوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہم ہر دور میں جو بھی مظلوم ہے اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور ہر ظالم کی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں. اور یہ درس دیا ہے ہمیں کربلا والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تم کچھ کم کیوں نہ ہو، کتنے کم کیوں نہ ہو، اگر تم وحدت و اتحاد کے ساتھ آگے نکل پڑو تو یزیدیت کے لشکر جو ہیں وہ تا قیامت لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں اور کوئی بندہ ان کی تعریف کرنے سے آمادہ نہیں ہوتا اور ہمیشہ حسینیت کا بول بالا ہوتا ہے. ایک جملہ مجھے سید منظور حسین شاہ صاحب کا خدا ان کو جنت میں جگہ دے، بہت اچھا جملہ مجھے یاد آیا. وہ چونکہ اس علاقہ سے تھے، ان کا وہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے. وہ کہتے تھے میرے ہر ڈیرے پہ عدم اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وفاؤں کے ماننے والے ہیں. ہم جس حوالے سے کام کرتے ہیں ہمیشہ وفا ہماری گٹی میں جو ہے وہ رکھی گئی ہے. ہم وفادار لوگ ہیں، اس ملک کے بھی وفادار ہیں، ملت اسلامیہ کے بھی وفادار ہیں اور ہم ہی نے اس پاکستان کو بنایا تھا، ہم ہی اس پاکستان کو بچائیں گے. اور قبلہ اول کے حوالے سے بھی ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہرابل دستے کا کام دیں گے اور یقینی طور پہ آگے بڑھتے رہیں گے. ہمارے آج کی اس ریلی میں ہم تمام استعماری قوتوں کے، تمام سہمانی قوتوں کے ہم مخالفت اور ان سے اظہار برات کرتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں کہ جو قبلہ اول جو ہے اس پہ اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑ کے اس کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں جو ہے وہ دے رہے ہیں. یقیناً اگر ہم ان زرعی اصولوں پہ قائم رہیں، اپنے درمیان وحدت و اتحاد رکھیں تو یقیناً اسلام پاکستان کا بول بالا ہوگا اور دشمنان پاکستان اور اسلام کا منہ کالا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.